بالکل ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور بالکل پتھر کی شکل کا تھا. خدا نہ کرے غار گر جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, پتھر گر جاتے ہیں تو میرے ان دوستوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لوکیشن پہ پہنچے ہیں, یہ دیکھو نا, یہ ایسی چیز ہے. ایسے پہاڑ تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا سر, یہ چیز کہیں نہیں ہوگی. تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہ نہ جائے. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ جس طرح سے ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں, ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, اور خوبصورت کمنٹس جو خاص میں فوکس کرتا ہوں. آپ کے کمنٹس تو کمال ہوتے ہیں, آپ کے اتنے بڑے بڑے کمنٹس. آپ اپنا ٹائم نکال کے ہماری ویڈیوز کو دیکھنا اور پھر ٹائم نکال کے زحمت کرنا کہ کمنٹس کو لکھنا, یہ آپ کا ہمارے ساتھ بہت پیار ہے, اور اسی وجہ سے ہم آپ کے لیے مختلف پروگرامز لے کے آتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بہت زبردست چیز بتانے والا ہوں, کیونکہ جس پروگرام کا آج میں ذکر کروں گا وہ ایپیسوڈ جو تھا وہ کافی پہلے کا ہے, اور اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا. آپ دیکھیے گا ایک ایسا پروگرام جس کو کرنے کے لیے ہم گئے اور میری ٹیم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, اور میری ٹیم ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اس حد سے آگے جانا ہے تو آپ جائیں, ہم اندر نہیں جاتے, کیونکہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے. آپ تو ہیں پاگل انسان, آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنے بچوں کی نہ اپنی زندگی کی, تو چلیں آپ آگے جائیں. تو آج میں آپ کو اس ایپیسوڈ کا بتاتا ہوں. یقیناً آپ جب اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے, اس کا لنک میں رکھ دوں گا ڈسکرپشن میں, اور اس ایپیسوڈ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ بھی بڑا حیران ہوں گے, اور میں کوشش کروں گا اس کی کچھ ویڈیوز, اس کی کچھ پکچرز جو ہے میں اپنی بیک اسکرین پہ آپ کو دکھا سکوں. ایسی صورتحال ہے کہ ہم چلے گئے بلوچستان کے علاقے میں, اور وہاں پہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسی غار ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس غار کے اندر جنات دن کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب دھوپ کا وقت ہوتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے ان سے پوچھا بھی ٹھیک ہے غار کس طرف ہے, تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ جا کے پھر وہاں جائیں گے. میں وہ جگہ نہیں بتا رہا کیونکہ بہت سارے لوگ خود بخود وہاں پہنچنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ چیز کافی خطرناک ہوتی ہے. اس طرح کے تجربات نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ہم تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور انتظامات کر کے جاتے ہیں. جب ایک عام انسان وہاں پہ جائے گا اور اس نے کوئی انتظامات نہیں کیے ہوں گے تو یقیناً اس کو یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس غار کے جاتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ گاڑی جو ہے اس غار تک چلی جائے گی. اس نے کہا جی گاڑی اینڈ تک چلی جائے گی. ہم نے دونوں کیمرہ مینوں کو لیا, راشد کیمرہ مین ہمارے ساتھ تھا, راشد ڈوگر, اور جاوید صاحب تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم چلے گئے. جب ہم آگے چلتے ہوئے جا رہے تھے تو اس پہاڑ کی طرف جو راستہ جا رہا تھا تو وہ راستہ ٹوٹا ہوا تھا, خراب تھا, اور ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ اب اس کے بعد تو جو ہے وہ گاڑی جا نہیں سکتی, تو کیا کرنا چاہیے, ہم آئے بھی ہیں اتنا سفر کر کے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گاڑی کو ہم یہاں پارک کر دیں اور اس کے بعد ہم پیدل چلیں. تو تقریباً جب پیدل ہم نے چلنا شروع کیا, کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے طے کیا اس غار تک پہنچنے کے لیے, بالکل پیدل. چلتے چلتے کہیں پہ ہم بیٹھ جاتے تھے, پانی پیتے تھے, تھک جاتے تھے, اور پھر ہم پوچھتے تھے وہ جو ہمارے دوست تھے کہ وہ غار کس طرف ہے, تو وہ کہتے تھے وہ سامنے والے پہاڑ کے ساتھ ہے, وہ سامنے والے پہاڑ کے ساتھ ہے. وہ ایسے کرتے کرتے ہمیں 3-4 کلومیٹر انہوں نے چلایا, اور پھر جا کے ایک جگہ پہ ہمیں وہ غار ملی. اور غار بھی وہ اس طرح سے تھی کہ ہم پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچ گئے اور وہ غار پھر نیچے اتر کے اندر کی طرف تھی. پھر ہمیں نیچے اترنا پڑا. پھر ہم جب غار کی طرف وہ نیچے اترے, ساتھ کے ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا, اور آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ کتنا رسکی کام ہوتا ہے, کہ یار کوئی بھی زندگی میں آپ کام کرتے ہیں تو آسان نہیں ہوتا. تو ہمارے بہت سارے سبسکرائبر ہیں جو اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد آئے ہیں. اس وقت کیونکہ 2-2.5 لاکھ سبسکرائبر تھے, اتنا زیادہ نہیں تھے, شاید اس سے بھی کم تھے, 2 لاکھ سے بھی کم تھے. تو کافی سارے دوستوں نے یہ والا جو ایپیسوڈ ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا, تو لنک جو ڈسکرپشن میں پڑا ہوگا اس کو آپ دیکھیے گا اگر آپ کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں. بہرحال ہم تھکے ہوئے تھے, ہم تھوڑی دیر اوپر پہاڑ کے اوپر بیٹھے, اور اس کے بعد ہم نے پھر نیچے اترنا شروع کر دیا. جب ہم نیچے اترے تو بالکل تھک چکے تھے, اور جب ہم نے غار کی حالت دیکھی تو سارے ڈر گئے کہ یار جس طرح ہم سوچ رہے تھے یہ تو اس طرح غار نہیں ہے, یہ تو خطرناک غار ہے. کیونکہ غار کا ایک حصہ اوپر تھا اور پھر اس سے جا کے اس کے اندر پھر اندر جانا تھا. تو اس نے کہا, میں نے کہا یہاں پہ جانا ہے, انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی اندر جانا ہے آگے. تو بڑے پریشان ہو گئے. تو میں نے راشد ڈوگر سے پوچھا, جاوید سے پوچھا, تو جاوید صاحب اور راشد ڈوگر صاحب یہ کہنے لگے کہ ہم بھائی آگے نہیں جاتے, آپ کی ہے مرضی, اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے اس غار کے اندر جائیں, ہم کیمرے لے کے اندر نہیں جاتے, ہم غار کے اوپر کھڑے رہیں گے, یہاں سے جو کچھ شوٹ ہو سکے گا ہم کریں گے. تو باقی میرا جواب ہے. اب میں پریشان ہو گیا,
کیونکہ ہم اتنا سفر کر کے آئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے اتنا ملتان سے سفر کر کے گئے، پھر 4-5 کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہوئے تھے، تو ہم اگر اس کام کو کریں بھی نہ اور واپس خالی چلے جائیں تو اس سے زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی، جو ایک ناکامی کی جو ایک تھکاوٹ ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس غار کے اندر جانا ہے اور اکیلے جانا ہے۔ تو سارے پریشان ہو گئے، مجھے روکتے رہے کہ یار آپ بھی نہ جائیں، کوئی بات نہیں ہم آ گئے ہیں، ہم باہر باہر سے دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ یار یہ خطرناک غار ہے اور اس کے اندر جانا مشکل ہے۔ میں نے کہا نہیں یار میں تو اس غار کے اندر ضرور جاؤں گا چاہے جو بھی ہوگا۔ تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور میں نے اس کو کہا کہ میرے یہ دوست مجھے نہیں کہہ رہے اندر جانے کا، انہوں نے کہا جی آپ ایک ویڈیو بنائیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ پتھر گر جاتے ہیں، اللہ نہ کرے غار بند ہو جاتی ہے تو کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو غار میں بھیجا تھا اور ان کو پکڑا جائے۔ تو میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، وہ ویڈیو کلپ سن لیں آپ میں نے کیا کہا تھا، اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں۔ کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، نیچے دیکھو کیسے گرے پڑے ہیں، اور کبھی بھی کوئی پتھر نیچے آ سکتا ہے، گر سکتا ہے، اندر کیا جانور ہیں کیا مخلوقات ہیں بہت یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے۔ جانور ہو سکتے ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ کچے پتھر یہ ہوئے پڑے نا، گرے ہوئے ہیں، تو یہ گر کے بند ہو سکتا ہے، تو کوئی مشینری نہیں آ سکتی کا بصیرہ ہو اس کے اندر۔ لیکن راشد صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے لازمی جانا ہے، جہاں آپ نے کچھ کریں لیکن پہ آپ اتنا بڑا رسک نہ لیں سر ویورشپ کی بات نہیں ہے، میری بات سنیں، اتنی سر ویورشپ کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ پہنچے ہیں، ناکام لوٹ گئے، یقین کریں بڑی شرمندگی بھی ہوگی۔ ہم لوکیشن پہ پہنچے ہیں، یہ دیکھو نا یہ ایسی چیز ہے، ایسے پہاڑ تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا، سر یہ چیز کہیں نہیں ہوگی۔ اور میں بتا رہا ہوں جی اگر میرا یہ پروگرام آخری ہوا تو میرے ان دوستوں کو، کیونکہ باہر کیمرہ ان کے پاس ہوگا، اگر یہ خدا نہ کرے غار گر جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پتھر گر جاتے ہیں تو میرے ان دوستوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ان دوستوں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اس غار کے اندر جا رہا ہوں اپنے ان دوستوں کے لیے، کیونکہ میں یہاں پہ پہنچا ہوں، اور خدا نہ کرے کہ اگر میں واپس نہیں آ سکا تو آپ نے یہ والا میری جو اوپننگ ہے پروگرام کی، آپ نے یہ لازمی یوٹیوب پہ چڑھا دینی ہے، اور کوئی بھی ان کے ساتھ، میں اپنی خوشی سے ہوش و واس میں کھڑا ہوں اور اپنی خوشی سے میں اس غار کے اندر جا رہا ہوں۔ خادم بھائی کا، راشد ڈوگر صاحب ہیں، جوید اقبال صاحب ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالستار صاحب بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں گے، نہیں تو میں اکیلا جاؤں گا، اور اس غار کی صورتحال دکھا۔ تو غار خاصا بڑا ہے، مگر تھوڑا سا ہمیں شک ہے کہ بارش کے پانی کی وجہ سے گرتا جا رہا ہے، یا مسلسل گرنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں، دعا کریں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھ لیں جام صاحب ایک دفعہ پھر سوچ لیں آپ۔ جی دیکھا آپ نے، میں نے ویڈیو میں یہ کہہ دیا کہ میں اپنی مرضی سے اس غار کے اندر جا رہا ہوں، اس غار کے اندر جانے میں میرے ان دوستوں کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ مجھے روک رہے ہیں، اور اگر غار کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، میرے ان دوستوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ تو میں غار کے اندر اتر گیا، اور جیسے غار کے اندر اترا تو عجیب صورتحال، اور اس غار سے آگے جیسے میں نکلا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، بالکل یہ دیکھیں کہ اتنی سی جگہ، اس جگہ سے اب غار کا جو اندرونی حصہ تھا اس میں جانا تھا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، وہ جو دوست تھا جو ہمیں لے گیا تھا غار میں، تھوڑا سا وہ تسلی دینے کے لیے تھوڑا پیچھے پیچھے وہ آیا میرے ساتھ، تو میں بہرحال اس جگہ سے نیچے اترا، اور پھر میں غار کے اس ایریے میں پہنچ گیا۔ میں نے اندر سے ویڈیو بنائی، ایک موبائل کیمرہ میرے ساتھ تھا، لیکن جب میں اس غار کے اندر اتر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خوف ضرور تھا کہ یار جس طرح سے یہ پتھر جو ہیں وہ اگر ہل جاتے ہیں، یہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گاڑیاں نہیں آ سکتی، آپ کو ریسکیو نہیں کر سکتی، اور یہ بھاری بھرکم جو پتھر ہیں ان کو بھی کوئی اٹھانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو ایک بہت بڑا ایک زندگی کے ساتھ بڑا رسک تھا، بڑی ایک بات تھی جو کہ ہم وہاں سے کر رہے تھے۔ بہرحال میں غار کے اندر گیا، کچھ معاملات ایسے ہوئے، میں کلام شریف پڑھتا رہا، اور اللہ کے کرم سے کچھ ایسے معاملات نہیں ہوئے، کچھ چیزیں سامنے آئیں اور کچھ پتھر شتر بھی ہلے وہاں سے، لیکن اللہ پاک کے کرم سے وہ پورا کا پوری ویڈیو بڑی کامیابی کے ساتھ میں کمپلیٹ کر کے اس غار کے حصے سے میں پھر باہر آیا، اور پھر تھوڑا سکھ کا سانس لیا کہ اب میں اس خطرناک حصے سے باہر آ چکا ہوں جہاں پہ مجھے میرے دوست سامنے نظر آ رہے تھے۔ اچھا ادھر بھی ایک بہت بڑی چیز ہوئی، جب میں باہر نکلا اور نکل کے میں غار سے بالکل باہر اوپر کی طرف آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یار بندہ ٹھیک ہے اور خیر خیریت سے واپس آ گیا ہے، تو وہ تسلی میں آ گئے کہ یار خیر خیریت سے کام ہو گیا اور یہ واپس آ گیا۔ جس خطرے کو ہم دیکھ رہے تھے، اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے اس کو خطرے سے ہمیں محفوظ رکھا۔ جب ہم باہر نکلے، ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور ویڈیو اپلوڈ کر دی، اس کے بعد ہمارے ایک دوست نے ہمیں کمنٹس کیا، اس نے ٹائم لکھا کہ یار فلاں ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ اس غار کے اندر ایک
जिन बैठा हुआ था, बाबा, जो कि पत्थर की शक्ल में था, और वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। आप वीडियो को उस जगह पे देखें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने वीडियो को रोका, फिर उसको देखा तो वाकई एक ऐसी मखलूक वहाँ पे बैठी हुई थी, एक ऐसा बुज़ुर्ग बैठा हुआ था जिसको शायद हमने उस प्रोग्राम के अंदर फोकस नहीं किया था, लेकिन जब हम कैमरे बाहर निकाल रहे थे, मैं गार से बाहर आ रहा था, तो उसका एक शॉट बन चुका था और वो गार से बिल्कुल ऐसे टेक लगा के बैठा हुआ था और बिल्कुल पत्थर की शक्ल का था और अजीब सी कह सकते हैं कि बंदर वाली एक उसकी शक्ल थी और जिस्म इंसानों वाला और मुंह उसका तो बंदर वाला था और बिल्कुल ऐसे दीवार के साथ लग के बैठा था। मैं साथ में आपको सर्कल लगा के दिखा भी रहा हूँ। यकीनन आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से चीज़ थी जो उस एपिसोड में कैप्चर हुई थी, लेकिन हमें पता नहीं चल सका था। जब हमने वीडियो अपलोड की तो हमारे दोस्त ने, सब्सक्राइबर ने हमें निशानदेही की और फिर हमने आपको बताया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ। कंप्लीट करने के बाद हम वहाँ से फिर वापस चले, वापस फिर 4-5 किलोमीटर चलना था, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचा और राशिद साहब जो हैं वो बड़े हेल्दी किस्म के, जो कैमरामैन है हमारा वो था, और उसके बाद दूसरे जो जावेद साहब थे वो भी बड़े हेल्दी किस्म के, उनको जब वो चल नहीं सकते थे, सांस चढ़ जाती थी, वैसे तो मुझे भी चढ़ती है, बड़ी मुश्किल के साथ हम चलते चलते आते हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे और प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर हम मुल्तान आए थे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की जो स्टोरी है, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई, आपको अच्छी लगी होगी और आप वीडियोस को लाइक करना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खूबसूरत कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने अहल खाना के साथ जहाँ रहें खुश रहें और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें खूबसूरत कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में नया एपिसोड नई लोकेशन पे लेके हाजिर होते हैं, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।